اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر
إنه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقا نامدار دو جہانہ دے سردار آمنہ دلال پیغمبر بے مثال صاحب شرف و کمال میرے اور تاڑے رہبر اور رہنما پیر و مرشد جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے میرے انتہائی قابل قدر دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تو صحاباب دے سامنے جس عنوان تے قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر بیان کرنا چاہنا وہ عنوان ہے اپنی انا اور میں نو قربان کیجئے۔ اپنی انا اور میں دی قربانی کیجئے۔ کیوں ضرورت محسوس ہوئی اس عنوان نو بیان کرن دی؟ اس واسطے کہ قربانی دے ایام گزر رہے نے۔ قربانی سانو بہت سارے اسباق دیندی ہے، جس طرح کہ گزشتہ خطبات جمعہ دے اندر بھی بیان کر چکے ہیں اور خطبہ عید دے اندر بھی میں یہ بات بیان کر چکے ہاں کہ قربانی صرف جانور دے گلے تے چھری چلان دا نام نہیں، بلکہ قربانی دے اللہ تعالیٰ نے کچھ مقاصد بیان فرمائے نے جنہاں نو سمجھنا اور انہاں دے اتے عمل کرنا میرے اور تواڈے واسطے ضروری ہے۔ قربانی دے ایام گزر رہے نے، اہل ایمان بڑے ذوق اور شوق دے نال قربانیاں کر چکے نے اور کر رہے نے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک سب دیاں قربانیاں قبول و منظور فرمائے اور قبول و منظور فرما کے اللہ تعالیٰ نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ یقیناً قربانی جیسے عظیم عمل دے اندر ایک مومن مسلمان دی بڑی محنت شامل ہے، مال دی قربانی بھی ہے، جان دی قربانی بھی ہے، وقت دی قربانی بھی ہے۔ ضرورت اس بات دی ہے ہر بندہ وقت دی قربانی تے دے رہے ہے، جان دی قربانی بھی دے رہے ہے، مال دی قربانی بھی پیش کر رہے ہے۔ ضرورت اس امر دی ہے کہ قربانی دا جو اصل مقصد ہے، قربانی جس بات دا سبق دیندی ہے وہ یہ وے کہ جتھے اپنا مال قربان کر رہے جے، اپنی جان نو قربان کر رہے ہو، اپنے وقت دی قربانی پیش کر رہے ہو، اوتھے اللہ پاک نے اپنی کلام مقدس کے اندر اس بات دی مومن نو مسلمان نو نصیحت فرمائی ہے، اپنی انا نو قربان کر دے، اپنی میں نو قربان کر دے۔ جڑا بندہ اللہ دی رضا دے واسطے اللہ دے حکم دے متحد ہو کے اپنی انا اور اپنی میں نو قربان کر دے وے، وہ دنیا اندر بھی کامیاب ہے تے آخرت اندر بھی کامیاب ہے۔ وگرنہ کتنے ہی لوگ جڑے اپنی انا اور میں دا شکار ہو گئے، انا اور میں دی بھیڑ چڑھ گئے، اللہ تعالیٰ نے انہوں دا بڑا عبرتناک انجام اپنی کلام مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اکثر تسی گھراں دے اندر دیکھ رہے ہو لڑائیاں جھگڑے بہت زیادہ نے، فساد بہت زیادہ ہے، بد امنی بہت زیادہ ہے، خاندانہ دے اندر جھگڑے، محلیاں دے اندر جھگڑے، شہراں دے اندر لڑائی جھگڑے فساد۔ سبب کیا ہے؟
سبب انا دا مسئلہ ہے، سبب میں دا مسئلہ ہے۔ کسے دفتر دے اندر چلے جاؤ، کسے بازار دے اندر چلے جاؤ، کسے فیکٹری دے اندر چلے جاؤ، کسے کارخانے دے اندر چلے جاؤ، جس مقام تے بھی جاؤ گے بد امنی دا، فساد دا، لڑائی جھگڑے دا سبب انا دا مسئلہ ہے، میری میں دا مسئلہ ہے، میری انا دا مسئلہ ہے۔ سال ہا سال گزر گئے، بھائی بھائی دے نال نہیں بولدا، باپ بیٹے دے نال نہیں بولدا، رشتہ دار دے نال قطع کلامی کیے ہوئے ہیں، محلے دار دے نال قطع کیتے ہوئے وے۔ سبب کیا ہے؟ سبب انا دا مسئلہ ہے، سبب میں دا مسئلہ ہے۔ یعنی اس انا اور میں نے پورے معاشرے نو اپنی لپیٹ دے اندر لیا ہوا ہے۔ انا اور میں عربی اور اردو زبان دے دو لفظ نے۔ قرآن پاک دے اندر بھی جس مقام تے انا دا لفظ آیا نا، او دا معنی ہے میں۔ انا اور میں عربی اور اردو زبان دے دو لفظ نے۔ اکثریت لوگاں دی انا دی بھیڑ چڑھی ہے، میں دی اگ دے اندر لوگ جلس رہے نے، اور ہر بندے دے اتے خواہ کو چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان، ابھردے نوجوان، جس نو بھی تسی دیکھو ہر بندے دے اتے انا اور میں دا بھوت سوار ہے۔ کوئی عالم ہوئے، کوئی جاہل ہوئے، کوئی بڑا ہوئے، کوئی چھوٹا ہوئے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، ہر بندہ او دے اتے انا اور میں دا بھوت سوار ہے کہ میری عزت میں اس طرح کر دیا، میں نیواں ہو جاواں، میں عاجزی اختیار کراں، میں پہل کراں، میں صلح کراں، میں صلح دے اندر ابتدا کراں۔ ہر بندہ میں دا شکار ہے۔ جدوں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی روشنی اندر عید قربان سانو اس بات دا سبق دیندی ہے۔ قربانی دا جانور جدوں لین واسطے جاندے ہو اس وقت کی کیفیت ہوندی ہے، لے کے اپنے گھراں نوں واپس آندے ہو کی کیفیت ہوندی ہے؟ بڑا اوکھا، گھر تک پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑی مشکل دے نال جانور نوں قابو کیتا جاندا ہے، گھر دے اندر لیا جاندا ہے، انہوں چارہ ڈالیا جاندا ہے، انہوں پانی پلایا جاندا ہے، بچے وہ سجے کھبے پھردے نے، وہ خیال کرتے ہیں۔ وہی جانور جڑا سنبھالنا مشکل ہو رہا سی، ہن چھوٹے جے بچے دے اشارے دے اتنے چل رہا، انہوں پتہ چل گیا ہے میرا مالک ہے، مینوں کھلان والا ہے، مینوں پلان والا ہے۔ اور سال ہا سال زندگیاں گزر گئیاں، بندیا کدے غور نہیں کیتا کہ میرا تیرا بھی فرض بنتا ہے، جس مالک دا کھا رہے ہیں، جس مالک دا دتا ہے ہنڈا رہے ہیں، میرا اور تیرا بھی حق بنتا ہے کہ مالک دا حکم ہوئے، مالک دا فرمان آ جائے تے اطاعت واسطے، فرما برداری دے واسطے گردن جھکا لی جائے۔ اگر اسی چاہنے ہیں سارے معاشرے دے اندر امن ہو جائے، سارے گھراں دے اندر امن ہو جائے، آؤ اس عید قربان دے اتے اس بات دا عہد کریے، اپنی انا اور اپنی میں دی گردن دے اتے بھی چھری چلا دیا گے۔ آج تو بعد اپنی انا اور میں دے گردن دے اتے بھی چھری چلے گی، معاشرے دے اندر امن و امان واسطے، اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت اور فرما برداری واسطے، اللہ اور اس کے رسول نو خوش کرنے واسطے، کسی انسان نو خوش کرنے واسطے نہیں بلکہ عرش والے رحمان نو خوش کرنے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام مقدس کے اندر اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین دے اندر دو قسم دی میں دا ذکر کیتا ہے۔ ایک میں تکبر والی ہے، ایک میں عاجزی والی ہے۔ دعا کرو اللہ تکبر والی میں تو محفوظ فرمائے، اللہ عاجزی والی میں نصیب فرمائے۔ میں خطبے دے آخر تے انشاءاللہ عاجزی والی میں دا بھی ذکر کراں گا کہ صرف یہ نہیں کہ میں اللہ نو ناپسند ہے، میں والے لوگ اللہ دے ہاں مبغوض نے، اللہ نو ناپسند نے، بلکہ ایک میں ایسی بھی ہے جی اللہ نو بڑی پسند ہے۔ عاجزی والی میں اللہ مینوں اور تانوں عاجزی والی میں نصیب فرمائے، تکبر والی میں تو محفوظ فرمائے۔ آؤ زندگی دا اعتبار نہیں، شاید آئندہ سال یہ موقع نصیب ہوئے یا نہ ہوئے، آج قربانیاں کردیا ہویاں بڑے فخر دے نال ہر بندہ کہندا ہے میں 2 بکرے ذبح کیتے، میں 3 بکرے ذبح کیتے، میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے دا بچہ لے کے آیا۔ اج اس موقع دے اتنے قربانیاں کردیا ہویاں اس بات دا عزم کریے
کہ جے قربانی جانور دی قربانی میرے رب دا حکم ہے تے انا اور میں نو بھی قربان کرن دا حکم میرے رب دا ہے، اللہ اور اس سے رسول دا حکم ہے۔ اس انا اور میں دیاں بڑیاں تباہ کاریاں اللہ نے قرآن کریم دے اندر بیان فرمائیاں نے۔ فرمایا تکبر دی علامت ہے، بڑائی دی علامت ہے، جدو کہ تکبر میرے رب دا حق ہے، بڑائی میرے رب دا حق ہے۔ فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ پاک دے واسطے کبریائی تے بڑائی ہے زمین و آسمان دے اندر، کیوں او غالب ہے، حکمت والا۔ انسانہ دے اندر انا اور میں جو تکبر پایا جاندہ ہے، کوئی اپنے حسن و جمال دی وجہ دے نال تکبر کرتا ہے، کوئی بندہ مال و دولت دی کثرت دی وجہ دے نال تکبر کرتا ہے، کوئی بندہ اپنے عزت و احترام دی وجہ دے نال، اقتدار دی وجہ دے نال، جاہو جلال دی وجہ دے نال، منصب اور عہدے دی بنا دے ہوتے ہیں انا اور میں دی بھینٹ چڑھیا ہے۔ اور ایک گلا میں اپنے کولوں نہیں کر رہا، اللہ پاک دے قرآن نے اس بات دی وضاحت فرمائی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کیا ہے؟ انا اور میں یہ تکبر ہے، تے تکبر کیا ہے؟ فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق بات دا انکار کرنا تے لوگاں نو حقیر جاننا، اے تکبر ہے۔ تے جی دے اندر دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی تکبر ہوئے گا، فرمایا جنت دے اندر داخل ہی ہوئے۔ صحیح مسلم دی روایت ہے لوگاں نو حقیر جاننا اور حق بات دا انکار کرنا، یعنی اپنے موقف تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگرچہ بات قرآن دی ہے، بات حدیث دی ہے، اپنے موقف تو پیچھے نہیں ہٹنا، اپنے منشور نو نہیں چھوڑنا۔ میں دا مسئلہ ہے، انا دا مسئلہ ہے۔ فرمایا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے اپنی کلام مقدس کے اندر انا اور مینڈ دی بھیڑ چڑھن والیاں دا اللہ پاک نے ذکر فرمایا میں، جس کسی نے بھی میرے اللہ دے حکم دے سامنے اپنی میں دا اظہار کیتا ہے، اپنی انا دا مسئلہ بنایا ہے، اطاعت اور فرما برداری دے اندر اللہ پاک نے انہوں عبرت ناک اجاد دے نال دو چار فرما کے قیامت تک آنے والے انسانوں دے واسطے اللہ پاک نے عبرت بنا دیتا ہے۔ فرمایا سب تو پہلے جس نے انا اور میں دا شکار ہویا ہے، جس نو انا اور میں نے تباہ تے برباد کیتا ہے، وہ ابلیس سی۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اور جس وقت اساں نے آکھیا فرشتیاں نو آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو تے فرشتیاں نے سجدہ کیتا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا، ابا واستکبر، انکار کر گیا، تکبر کر گیا۔ ایتھے اللہ پاک نے او دی گل دی وضاحت نہیں کیتی جڑا انہیں جواب دیتا ہوئے میں سجدہ کیوں نہیں کیتا، ایتھے اللہ پاک نے او دی وضاحت نہیں فرمائی، بلکہ اینی بات ارشاد فرمائی ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیتا تے کافراں دے وچ ہو گیا۔ یا اللہ تیرے بندے پوچھدے نے تکبر کس چیز دا نام ہے؟ اللہ پاک فرماندے ہیں دوسرے نو حقیر جاننا، اپنے آپ نو بہت بڑا سب کچھ جاننا تے دوسرے نو کچھ نہ سمجھنا، اپنے تو حقیر تے کم تر سمجھنا، اے دا نام تکبر ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیتا تے کافراں دے وچ ہو گیا۔ یا اللہ کیسا تکبر کیتا ہے؟ اللہ پاک فرماندے ہیں 8واں پارہ سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف دی 11 نمبر آیت ہے۔ مالک فرماندے ہیں جدوں میں فرشتیاں نو حکم دیتا آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو،
سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا تے میرے مالک نے پوچھا قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک جب تینوں جو حکم ہوا ہے سجدہ کر تو سجدہ کیوں نہیں کیتا اد قال انا خیر منہ میں یہ نالوں بہتر ہوں میرے تیرے معاشرے دے اندر یہ بیماری عام پائی جاتی ہر بندہ اپنے آپ کو دوسرے تو بہتر سمجھتا ہے ہر بندہ اپنے آپ کو دوسرے تو ذہین اور دنا اور عقل مند اور فتیم سمجھتا ہے کہ میرے تو وڈا دنا ہے ہی کوئی نہیں میرے تو وڈا عقل مند ہے ہی کوئی نہیں میرے تو وڈا سمجھدار ہے ہی کوئی نہیں میں سب نالوں بہتر ہوں فرمایا قال انا خیر منہ اللہ پاک فرماتے ہیں ابلیس نے آکھیا میں سجدہ اس واسطے نہیں کیتا انا خیر منہ میں یہ نالوں بہتر ہوں خلقتنی من نار اللہ تو مینوں اگ دے وچوں پیدا فرمایا ہے وخلقتہ من طین تے آدم نو مٹی دے وچوں پیدا فرمایا ہے اگ دا کام ہے اتاں نو اٹھنا تے مٹی دا کام ہے نیچے نو آنا لہذا مینوں فوقیت حاصل ہے تے مالک نو اے میں بڑی ناپسند آئی اللہ پاک نو اے میں گوارا نہ ہوئی اللہ مینوں تانوں معفو فرما میں یہ نالوں بہتر ہاں میں یہ نالوں چنگا میں یہ نالوں زیادہ عقل مند سمجھدار اب پیچھے ہٹے تیرے کو کام نہیں ہون ڈیا میں کرنا تینوں کی پتہ کام کتنا کریدا ہے کیوں جی اکثر اسی طرح معاشرے ہوتا ہے نا اور تینوں کی پتہ تینوں تو پتہ ہی نہیں کسی گل کا پیچھے ہٹ آپ دوڑ کے اگے ہو جانا اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دیو اے تکبر والی میں اللہ پاک نو پسند نہیں ہے اور ایک واجدی بات نہیں ہے بڑی پرانی گل ہے میں اور انا دی ابتدا بھی اتھوں ہی ہوئی ہے جدوں نے آکھیا نہ خیر منہ اللہ محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہمیشہ اپنے تو کم تر دی طرف دیکھو اپنے تو بالا تر دی طرف نہ دیکھو اونچے دی طرف نہ دیکھو اللہ پاک دی ذات نے فرمایا قال فاہبط منہا فما یکون لکا ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین 8واں پارہ ہے سورہ اعراف کے اندر اللہ پاک نے اس متکبر دا انجام بیان فرمایا اللہ فرمایا تو آنا میں بہتر ہاں اللہ پاک دی ذات نے فرمایا تو تے آنا میں بہتر ہاں اج دے بعد میں تینوں ذلیلاں دے وچوں کر دیتا ہوئے قیامت تک ذلیل ہی رہے گا قیامت تک رسوا میرے حکم نے سامنے اپنی انا اور اپنی میں پیش کر دیتی ہو اس واسطے کسی شخص کے ذلیل ہونے واسطے ذلت دے واسطے یہی کافی ہے کہ اپنے تو دوسرے بہتر سمجھے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھے اور دوسرے کچھ نہ سمجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے نال محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ عاجزی والی میں نصیب فرمائے اور میں وچ میں کی رکھیا میں وچ میں کی رکھیا تے میں کی میں کرنا میں کر دی بکری نو کسائی ہیٹ چھری دے درنا جانور میں بکری میں کردی رہندی ہے کسائی چھری پھیر اور میں کر دیا نا کتے موت آ جائے میں کر دیا نا کتے اسرائیل جان کٹ لے آج ہی اللہ کے دعا کر یا اللہ تکبر والی میں تو بچا یا اللہ مینوں عاجزی والی میں نصیب فرما پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قربان دا فلسفہ بیان فرمایا ہے عید قربان دے اللہ دے پاک پیغمبر نے کئی مقاصد بیان فرمائے نے آج میرا تیرا معاشرہ میں دی انا میں اور انا دی بھیڑ چڑھ کے میں دا شکار ہو کے تباہ و برباد ہو چکا ہے کسے دے اندر میں اس بات دی کہ میں خوبصورت ہوں کسے دے اندر میں اس بات دی
میرے کو دولت بہت زیادہ ہے، میرے کو بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، کسے دے اندر میں اقتدار دی وجہ دے نال، کسے دے اندر میں منصب دی وجہ دے نال، کسے دے اندر میں اچھے مقام دی وجہ دے نال اقتدار، عزت، مکان سے تندرستی، پیسہ، دولت عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ سارا کچھ عطا کرنے والا اللہ پاک ہے۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت بھی اللہ دے اندر، اقتدار بھی اللہ دے اندر، اقتدار دین والا بھی اللہ وے، عزت دین والا بھی اللہ وے۔ بادشاہوں نو تختوں سٹے، بادشاہوں نو تختوں سٹے تے پل وچ کرے ویرانو، عاجز تے مسکیناں تائیں او دیوے تخت شانو۔ رات نو بادشاہ وے اللہ پاک چاہے تے صبح نو گدا کر دے وے۔ مصر دے کنان دے خون دے اندر بائیاں نے سٹ دیتا وے، اللہ پاک نے اتھوں چکیا تے مصر دے تخت دے اتے بٹھا دیتا۔ یہ سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے، لہذا اللہ دیا تعریفاں چاہیے نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر میری اور تھوڑی نصیحت واسطے واقعات بیان کیتے ہیں۔ اللہ اقتدار دے وے، مال و دولت دے وے، اولاد دے وے، کدے میں دا شکار نہ ہو جانا کہ میرے اندر بڑیاں خوبیاں نے، میں انج کیتا ہے تے انج ہو گیا ہے، میں محنت کیتی ہے، میں فلاں ڈپلومہ کیتا ہے، میں فلاں ڈگری حاصل کی ہے، اور بغیر اللہ دی مشیت دے کوئی بندہ کچھ بھی کر سکتا نہیں کر سکتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ کوئی نہیں چاہتا مگر جو اللہ پاک چاہے۔ اے 15واں پارہ سورہ کاف دے اندر اللہ پاک نے ایک دوسرے مقام دے ہوتے ایسے ہی متکبر دا انجام بیان فرمایا ہے جڑا میں دا شکار ہو گیا۔ اللہ پاک نے مال و دولت دیتا، اندر میں آ گئی، جدوں میں دا اظہار کیتا تے اللہ پاک نے تباہ و برباد فرما دیتا۔ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا دا منا میں وے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ ایک غریب ہے ایک امیر وے، تے غریب نو ضرورت پے گی پیسیاں دی امیر دے کولوں، تے بجائے اس سے کہ وہ تعاون کردہ۔ فقال لصاحبہ، سورہ کاف 15واں سپارہ اٹھا کے دیکھو، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ کہنے لگا میرے بھائیا میں مال دے اندر بھی تیرے نال زیادہ ہوں، مال بھی میرے کول تیرے نالوں کثرت دے اندر وے، تے عزت بھی میری زیادہ ہے، جتھا بھی میرا زیادہ ہے، تعلقات بھی میرے زیادہ نے، ملن والے بھی میرے زیادہ نے۔ تکبر دا اظہار کیتا، جس وقت آکھیا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، مال و دولت دے اندر میں تیرے نالوں زیادہ عزت والا ہاں، میں تیرے نالوں زیادہ وقار والا ہاں، میں تیرے نالوں زیادہ معیار والا ہاں، مالک نو یہ میں پسند نہیں آئی۔ اللہ پاک دی ذات نے فرمایا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا۔ اللہ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ اس باغ دے آلے دوالے جڑے کھجوراں دے درخت لگے سن جڑاں تو پٹے گئے، وہ باغ سارا چھپریاں دے اتنے گریا پیا ہے، تباہ و برباد ہویا پیا ہے۔ صرف اینی گل آکھی ان آنا اکثر منکا، میرے کو تیرے نالوں بہت آگے۔ کئی بندے نو اس بات کے اندر بھی اکثر بندے اس چیز کا بڑا فخر جتاندے نے اور اگے نکلن دی کوشش کرتے ہیں، دوڑ لگی ہے
صرف فخر جتلان واسطے میرا بینک بیلنس زیادہ ہے، میری کوٹھی بڑی ہے، میری کار قیمتی ہے۔ اللہ پاک نے بات پسند نہ آئی، اللہ نے زبردست طوفان بھیجا، سارا باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ 15واں پارہ سورہ کہف ہر جمعے پڑھ دیو، پڑھ کے دیکھو، ترجمے نال پڑھو۔ اللہ پاک فرماندے جدوں ویکھیا نا میں سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، اور لگا لینا بھی گل ہو گیا ہے، جڑی اصل رات سی وہ بھی جاندی رہی۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، پھر دونوں ہاتھ ملن لگا، کہنے لگا کاش میں اپنے اللہ دے نال شرک نہ کردا۔ یہ بھی شرک ہے، بھی دتا اللہ تو انہوں اپنا کمال سمجھنا، اپنی خوبی سمجھنا۔ فرما وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اللہ پاک دی ذات نے فرمایا پھر انہیں کوئی بھی جماعت اپنی مددگار نہیں پائی، کوئی نہیں سی جڑا او دی مدد کردا تے انہوں تباہ و بربادی تو بچاندا، من دون اللہ، اللہ دے سوا، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور کوئی نہیں مدد کرنے والا۔ جدو اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ دی پکڑ آ جائے، پھر کوئی بچان والا نہیں۔ دعا کرو اللہ اپنی رحمت دے نال سانو محفوظ۔ ایتھے بھی اللہ نے دسیا ہے کہ اگر کسی بندے نوں پیسے دی وجہ نال، چلدے کاروبار دی وجہ نال کسی دے اندر میں آ جاوے، انہوں فخر ہوے، او دے اندر تکبر آ جائے، 15واں پارہ سورہ کہف دا اے واقعہ او دے واسطے عبرت ہے۔ نصیحت مالک چاہے تے پل دے اندر سب کچھ برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ پاک دی ذات نے تیسرے مقام تے ارشاد فرمایا، اج میں قرآن پاک دی ورق گردانی کر رہا سا اور میرا دل چاہ رہا سی کہ میں قرآن پاک دے وچوں ہی خطبہ عرض کراں، قرآن پاک ہی تواڈے سامنے پیش کراں۔ اور یقیناً اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، میرے محبوب نے فرمایا اللہ دی کتاب تو ود کے چنگی گل کوئی نہیں۔ بات وہی ہے جڑی قرآن دی ہوئے تے حدیث دی ہوئے۔ اے تیسرا واقعہ، تیسرا مقام، فرما مالک الملک نے، اے میرے پیارے پیغمبر اعلان فرما دیو، پہلا پارہ سورہ بقرہ تے سورہ بقرہ دی 257 نمبر آیت ہے۔ اللہ پاک فرماندے ہیں الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا دیکھیا نہیں اس شخص نوں جڑا ابراہیم علیہ السلام دے نال جھگڑ رہا سی اپنے رب دے بارے، تے کیوں جھگڑ رہا سی؟ ان آتاہ اللہ الملک، اساں انہوں بادشاہی عطا فرمائی سی، ملک دے اندر انہوں بادشاہی بنایا سی، بادشاہ بنایا سی۔ فرمایا اکثر لوگ انہاں دے اندر تکبر کیوں آندا ہے، انہاں دے اندر غرور کیوں آندا ہے، وہ میں دا شکار کیوں ہو جانے ہیں؟ تھوڑا جا اقتدار مل جائے، تھوڑا جا عہدہ مل جائے، تھوڑا جا اختیار مل جائے، تکبر آ جاندہ ہے۔ فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ پاک فرماندے نے جھگڑا اس واسطے کر رہا سی اسی انہوں بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ہوے جڑا زندہ کردا ہے تے ماردا ہے۔ کہ اگوں کی آندا ہے؟ قال انا دا معنی میں، تکبر والی میں اللہ نو پسند نہیں ہے گی۔ قال انا احیی و امیت، میں قرآن پاک دے مقامات او تو عرض کر رہا جتھے اللہ نے تکبر والی میں دا ذکر کیتا ہے۔ آنا دا لفظ بار بار آ رہا ہے، تکبر والی میں دا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ دنیا دے او لوگوں تکبر والی میں اللہ نو پسند نہیں جائے، کدے بھی میں دے اندر نہ آنا، کدے بھی میں نہ کرنا۔ جو بھی اللہ پاک عطا کر رہا ہے، جو بھی اللہ نے تینوں دیتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اے میرے اللہ پاک دا فضل ہے، نہ اے دے اندر کوئی میرا کمال ہے، نہ اے دے اندر کوئی تیرا کمال ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اے اللہ پاک دا فضل ہے جنہوں اللہ پاک عطا کر دینے۔ قال انا احیی و امیت، کہنے لگا اے کام تے میں بھی کرنا وا، میں بھی زندہ کرنا وا تے میں بھی مارنا وا۔
ایک بندہ انہوں پھانسی کی سزا ہوئی سی، وہ جیل کے اندر دتا سی، انہوں کٹ کے آکھاں گا چل دوڑ جا، تینوں آزادی ہے، چھٹی ہے، کہنا ویکھے ہی انہوں موت آن والی سی، انہوں پھانسی ہونے والی سی تے میں انہوں زندگی دیتی۔ ایک بے قصور بندہ ایویں قصور ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ ویلا کھڑا ہے، انہوں پھڑ کے قتل کروا دیتا، کہنے لگا ویکھے ہی یہ زندگی ہنڈا رہا سی، زندگی تو فائدہ اٹھا رہا سی تے میں انہوں موت دے دیتی ہے۔ میرے رب نو یہ گل بڑی ناپسند آئی۔ اج بھی کئی بندے بڑے فخر دے نال او میرے ہتھوں بچ جا، تو جاندا نہیں مینوں، میں تینوں مار دیاں گا، تینوں میں چھڈنا نہیں ہے۔ مارن والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جنہوں اللہ مارے انہوں کوئی بچا نہیں سکتا، تے جنہوں اللہ بچانا چاہے کوئی مار نہیں سکتا۔ وہ سیانے لوگ کہندے نے مارن گیا تے مر رہا، کئی بندے مارن جاندے نے تے مر کے آ جاندے نے۔ مارن والی ذات اللہ دی ہے۔ ادا کالا انا اوہی و امید، میں بھی زندہ کرنا وا، میں بھی مارنا وا۔ اللہ پاک نو یہ بات نہ پسند آئی، اللہ پاک نے عبرتناک انجام دا فیصلہ فرما لیا۔ اس متکبر نو قیامت تک آنے والے انسانوں دے واسطے اللہ پاک نے عبرت نصیحت بنان دا فیصلہ فرما لیا۔ علماء کو سنتے رہیں گے تو انہوں پتہ ہوئے گا بھی نمرود نو موت کدھا آئی سی۔ نک تھانی مچھر وڑ گیا، سر نو ہر وقت درد رہندی، حتیٰ کہ انہیں اپنے ملازم اپنے کو مقرر کر دیتے، نوکر مقرر کرتے بھی میرے سر جتیاں مارو، چھتر مارو۔ وہ جتیاں مارن، چھتر مارن، جدوں تک چھتر مار دے رہن ادوں تک سکون رہے۔ اور چھتر مارنا جوں تھوڑا جا وقفہ کرن تے فوراً سر نو شدید آکھے مارو، ہور مارو، حتیٰ کہ جتیاں کھاندا کھاندا ہی مر گیا۔ اللہ نے فرمایا تو آکھے آنا اوہی و امید، زندگی موت میرے اختیار چھے۔ الذی خلق الموت والحیات، زندگی موت دا مالک اللہ وے، تے تو آنا میں بھی ماننا وا، میں بھی زندہ کرنا وا۔ جدوں نے آگیا نا میں، اللہ نے ایک مچھر واڑ دیتا، وہ اندر گوں گوں کرتا سی۔ علماء بیان کرتے نے گوں گوں نہیں سی کرتا، وہ آندا سی اللہ تو وہ اس طرح اندر بناوندا سی نا، آوازاں کڈدا سی تے تکلیف ہوئے۔ اے آکھے میں تے مچھر آکھے یا اللہ تو وہ اندر جا کے بولے جا کے مینوں مارو، حتیٰ کہ ذلیل ہو کے خوار ہو کے مر گیا۔ مالک الملک نے قیامت تک آنے والے انسانوں نو دس دیتا کہ اقتدار دی بنا تے کدے تکبر دے اندر نہ آیا جائے، کدے غرور دے اندر نہ آیا جائے، کدے میں دا شکار نہ ہو جائے۔ چوتھا مقام اللہ پاک دے قرآن دا 30واں پارہ تے سورہ نازعات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، اسی موسیٰ علیہ السلام نو مقدس جگہ تو آواز دیتی ہے اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون دی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، وہ بڑا باغی تے نافرمان ہو گیا ہے، بڑا متکبر ہو گیا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، جاؤ جا کے انہوں کہو کیا تو اپنے آپ نو پاک نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ پاک دے کولوں ڈرنا نہیں چاہتا، تو نصیحت قبول نہیں کرنا چاہتا۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، بڑی نشانی دکھائی جناب موسیٰ علیہ السلام نے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، انہیں جھٹلایا تے منہ پھیر لیا، نے کہا میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ جس طرح میں پہلی حدیث بیان کی تھی، آپ نے فرمایا لوگوں نو حقیر جاننا تے حق بات کا انکار کرنا تکبر وے۔ حق واضح ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں دکھا دی تے کہنے لگا میں نہیں مانتا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، کہنے لگا بڑا رب تے میں ہاں۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، لوگاں نو کٹھیاں کر لیا تے کہنے لگا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں بڑا رب ہاں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔
اللہ فرماتے ہیں اسی دنیا آخرت دے اندر اس نو پکڑ لیا اور قیامت تک آنے والیاں دے واسطے عبرت بنا دیتا. گوتے دے دے کے سمندر دے اندر اللہ پاک نے ماریا تے پانی نو حکم کر دیتا اینو ضائع نہیں کرنا، اینو اسی قیامت تک آنے والے لوگاں دے واسطے عبرت بنانا ہے. اے او ہے جڑاندا سی میں نہیں مندا، اے او ہے جڑاندا سی میں ہی سب کچھ جان، کوئی کچھ ہی نہیں، جو کچھ جان میں ہی ہاں. اج بھی مصر دے عجائب گھر دے اندر میرے ماموں محترم دیکھ کے آئے نے تے فرعون دی لاش پئی ہے، لوگ جاندے نے جا کے دیکھنے نے. اللہ نے قیامت تک وہ جسم نو محفوظ کر دیتا. اے او جڑا آندا سی میں سب کچھ کر سکنا، میں ہی ہاں جو کچھ ہاں، اور میں انہوں لے دے کے ڈب گئی، میں نے تباہ تے برباد کر دیتا. دعا کرو اللہ تکبر والی میں تو محفوظ. اللہ نے دسیا ہے کہ اگر کسی نو اقتدار دی بنا دے ہوتے کوئی عہدہ ملن دی بنا دے کسی اندر تکبر آ جائے نا، فخر آ جائے، میں آ جائے وہ اندر کہ میں ہوں بڑے عہدے تے آ گیا ہاں تے میں ہوں بڑی چیز بن گیا. او فرعون دے واقعے نو دیکھے، فرعون دے انجام تو عبرت حاصل کرے کہ وہ اقتدار دین والا اللہ ہے تے اقتدار لین والا بھی اللہ بھی. پنجواں پارہ نا پنجواں مقام 20واں پارہ سورہ قصص. اللہ پاک فرمانے نے قال انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون اپنے خزانیاں دے نال نکلیا، انہیں خزانے اللہ پاک نے عطا فرمائے سن کہ وہ دے خزانیاں نو چکن والی خزانیاں دی چابی نو چکن والے باقاعدہ ایک چابیاں نو چکن والی ایک جماعت موجود سی، اتنیاں چابیاں او دے خزانیاں دیاں. او دی قوم نے آکھیا قارون اللہ کولوں ڈر تے اللہ پاک دے کولوں ڈر کے زندگی گزار. اے مال تینوں اللہ نے دیتا ہے، اس مال دی وجہ دے نال تکبر تے غرور دا شکار نہ ہو، میں دا شکار نہ ہو، میں نہ کریا کر. کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی. کہنے لگا اے مال میں اپنے علم دی بنا تے کمایا ہے. آج بھی کئی لوگ کہندے نے ایویں نہیں 20 سال لائے نے کاروبار دے اندر اور زندگی گالی ایک عرصہ لایا زندگی دا، ایویں نہیں ہے سارا کچھ. یہ بیگ دے اتنے بڑی محنت، میری بڑی محنت عمل دخل. اللہ نہ چاہے کہ کئی بڑے بڑے ڈگریاں والے ہاتھوں کے اندر فیلاں لے کے پھڑے پھرتے ہیں، ویلے لگے پھرتے ہیں، سبزی کی دکانیں پائیاں انہوں نے. جی اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. قوم نے آخیا ڈر اللہ کولوں، نہ تکبر کریا کر. کہنے لگا اے مال مینوں میرے علم دی بنا تے ملیا ہے، میں مالدار ہاں تے اپنی ذہانت دی وجہ نال. فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد ہلک من قبلہ. فرمایا متکبر تے مغرور آدمی یہ نہیں جانتا کہ ادھر تو پہلے اللہ پاک نے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے. من القرون من ہوا شد منہ قوہ، جڑے یہ زیادہ طاقتور سن، و اکثر جوان، انہاں دیاں پارٹیاں بھی زیادہ سن، انہاں دا جتھا بھی زیادہ سی، انہاں دے ملن ملان والے اثر و رسوخ والے بندے بھی زیادہ سن. لیکن اللہ فرمانے نے یہ نہیں جانتا کہ اسی انہوں تباہ تے برباد کر دیتا انہاں لوگاں. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. اللہ فرمانے نے انہوں بھی تے او دے گھر نوں بھی اسی زمین دے اندر دنسا دیتا اور زندہ نوں زمین دے اندر گاڑ دیتا، اور قیامت تک وہ زمین دے اندر دنستا چلا جائے گا. قیامت تک آنے والے لوگوں دے واسطے عبرت بنا دیتا تاکہ پتہ چل جائے اے وہ متکبر تے مغرور ہے جڑا آندا سی میں ہی سب کچھ ہاں. یہ مال میں اپنی علم دی بنا دے کمایا ہے، اپنی خوبیاں دی بنا دے اتنے کمایا ہے. میں کردا سی، میں کر دینوں اللہ نے زمین دے اندر غرق کر. دعا کرو اللہ اپنی رحمت نال محفوظ فرمائے. عید قربان سانو اس بات دا سبق دیندی ہے، اور جانور دی گردن دے اتنے چھری چلانا سوکھی وے، مگر انا اور میں دی گردن دے اتنے چھری چلانی اوکھی. آؤ اس بات دا عزم کریے کہ اس عید قربان تو اسی سبق حاصل کردے ہوئے ہیں، اپنی انا اور میں دے اتنے گردن دے اتنے چھری چلا کے رکھاں گے اور کدے بھی میں دا شکار نہیں ہوں گے. اللہ اقتدار دے دے، اختیار دے دے،
اللہ تعالیٰ مال و دولت دے دے، اللہ تعالیٰ کتنا بھی بلند کیوں نہ فرما دے، کدے میں دا شکار نہیں ہوا گے۔ اور لفظ میں تے اللہ نو اپنے نبی دی زبان تے پسند نہیں آیا، نبی دی زبان تے اللہ نو گوارا نہیں آیا۔ نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آج رات میں اپنی 100 بیویاں دے نال ہم بستری کراں گا تے 100 بچہ پیدا ہوئے گا تے 100 ہی مجاہد بنے گا۔ آج رات میں جدوں میں کیا اللہ نے یہ گل پسند نہ آئی۔ مفسرین کرام نے بیان فرمایا ایک بیوی حاملہ ہوئی، وہ جدوں بچہ پیدا ہویا تو وہ بھی معذور پیدا ہویا۔ اللہ نے دسیا میرے پیغمبر مینوں وڈیائی والی میں پسند نہیں ہے، اگرچہ میرا نبی کیوں نہ ہوئے۔ جناب ذوالقرنین دا واقعہ اللہ نے سورہ کہف کے اندر بیان کیتا ہے۔ یاجوج ماجوج تنگ کرتے سن قوم نوں، انہاں کہا جناب تہاڈی مہربانی کوئی دیوار بنا دیو جدے یہ ٹپ کے نہ آ سکن۔ آپ نے لوہا تے تانبا پتہ نہیں کی پگھلا کے بڑی اچھی مضبوط دیوار بنا دیتی۔ انہاں کہا جناب تہاڈی مہربانی تسی دیوار بنا دیتی ہے، اسی امن دے اندر آ گئے، امن سکون دے اندر آ گئے۔ تے جناب ذوالقرنین نے کی فرمایا ھذا رحمت من ربی، اے میرے رب دی رحمت ہے، میرا کوئی کمال نہیں، اے میرے اللہ دی رحمت ہے۔ جدوں بھی ایسا کوئی خیال گزرے اللہ نے اقتدار دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، بینک بیلنس دیتا ہے، اللہ نے گڈی دیتی ہے، میں ہوں معاشرے دے اندر بڑا باعزت فرد بن گیا ہاں، میری ہوں بڑی عزت ہے، میں بڑا وقار والا ہو گیا، میں لوگوں کی نظر دے اندر بڑا معیار والا ہو گیا، کہ فوراً تو پہلے کہنا ہے ھذا رحمت من ربی، اے میرے اللہ دی رحمت ہے، یہ میرے اللہ دا فضل ہے۔ اللہ جنہوں چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جدے کولوں چاہتا ہے اللہ پاک چھن لینا ہے۔ کدے بھی اقتدار دی بنا تے، مال و دولت دی بنا تے، اختیار دی بنا دے تے، کسی اعلی عہدے دی بنا تے کدے بھی میں دا شکار نہیں ہونا۔ آج دی خطبہ جمعہ دے اندر یہی سبق ہے، اور یہی سبق سانو قربانی بھی دیندی ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ کتاب و سنت دی تعلیمات تے کما کو عمل کر دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ وبرکاتہ۔